یہ بات باعث سعادت ہے کہ ہمارے پاس منڈی و مارکیٹیں تو نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا کردار ہے، آپ کی سیرت و گفتار ہے، اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ اگر ایک مجرم بھی اللہ کے حبیب کے پاس آیا ہے اور مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھا تو اس کی ضیافت اور اس کی ضروریات کا خیال بھی اللہ کے حبیب رکھ رہے ہیں۔ آج ہم نبی کی سیرت کو سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پروگرام اور محافل میں ذکر و تذکرہ بھی ہوتا ہے اور یقیناً ہونا چاہیے، لیکن زندگیوں میں، معاشروں اور سوسائٹیوں میں انقلاب تب آتا ہے، انسان اپنے وقار میں، حسنات میں اضافہ و بڑھوتی تب کرتا ہے جب نبی کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ سمجھتا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، محبوب عوام، محترم جناب قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ خطاب فرمائے۔ محترم جناب قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بامقصد خطابات تساں احوال سن چکے ہو۔ مختصر جے وقت چند معروضات، چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ اچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید
برے لوگوں دا بھی تذکرہ کیتے تاکہ اساں تساں عبرت حاصل کروں، اور قرآن مجید وچ اللہ نے اچھے لوگوں دا بھی تذکرہ کیتے تاکہ اساں انہاں دی زندگی دی طرح زندگی بسر کروں۔ کچھ ایسے مرد گزرے ہیں جنہیں دا ذکر خیر قرآن ہے، انہاں مرداں دی استقامت، انہاں دی توحید، انہاں دا ایمان، انہاں دا تقوی رب کو پسند آئے، اور رب تعالی نے قرآن مجید وچ بیان فرمائے تاکہ بعد وچ آون والے لوگوں واسطے انہاں مرداں دی جڑی زندگی ہے وہ نمونہ بنے۔ مثلا اللہ تعالی نے اصحاب کہف دا تذکرہ کیتے اور انہاں دیاں خوبیاں رب نے قرآن وچ سورت کہف وچ دسائن تاکہ لوگ قرآن پڑھتے رہ سن اور انہاں نوجواناں دا کردار پڑھ سن تے اپنی زندگی وچ تبدیلی پیدا کرے سن۔ ایویں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادوگراں دا تذکرہ کیتا جنہاں دی جڑی استقامت آئی، دلیری، بہادری اور رب کو بڑی پسند آئی۔ اللہ نے بطور نمونہ انہاں دا ایمان اور ایمانی جرت کو ذکر کیتا تاکہ بعد آون والے اساں تساں قرآن پڑھسوں تے انہاں دا ایمان اور ایمانی غیرت پڑھسوں تے اپنے واسطے نمونہ سمجھسوں اور اساں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرسوں۔ ایویں ایک مرد دا ذکر اللہ نے سورہ یاسین وچ کیتا اوندا ایمان، اون دی دعوت توحید قوم نال اللہ تعالیٰ دی خاطر جھگڑا، مقابلہ، وت ڈٹ ونجنا، ساریا چیزاں تاکہ سارے تواڈے واسطے نمونہ بنا۔ مردیں دے نال نال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ کچھ عورتیں دا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ جیویں دین مردیں واسطے ہے اویں عورتیں واسطے بھی ہے، شریعت جیویں مردیں واسطے ہے اویں عورتیں واسطے بھی ہے۔ معاشرے دی اصلاح واسطے مردیں دا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، لیکن مردیں دے نال نال بالاولا عورتیں دا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں حاجی ہواں، نمازی ہواں، عالم ہواں، خطیب ہواں، تہجد گزار ہواں، مبلغ ہواں، لیکن میری گھر والی، میری بیٹی، میری بہن، میری اماں دین کے واقف نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میرا وسیب ٹھیک تھی سکے۔ میں کلے دی نماز میری حویلی دے ماحول کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام جدہ بھی خطبہ ارشاد فرمیندے ہیں، مردیں کو بھی نصیحت فرمیندے ہیں، لیکن آپ نال نال عورتیں کو بھی نصیحت فرمیندے ہیں۔ عید دا خطبہ آپ نے مردیں کو ارشاد فرمائیں، والا آپ اپنے کٹھے حضرت بلال کو گھن گئن تے عورتاں جتھا جمع ہن با پردہ حالت اتھا انہاں کو وانی کنے اللہ دی توحید سنائی نے، آخرت دی فکر دی وئی نے۔ جیویں مسائل قرآن وچ مرداں دے بارے ہیں اویں مسائل عورتاں دے بارے ہیں۔ اولاد دی تربیت واسطے، گھر دے امن واسطے، روزی روٹی دی برکت واسطے 4.5 5 6 جڑے حویلی والے اساں افراد ہیں انہیں چ اتفاق واسطے عورت دا بڑا کردار ہے۔ جائیں آج تک نہ کریں جمعہ پڑھے، نہ آج تک کریں بیان سنے، نہ اساں کو کریں آج تک عید تے آندے، بہوں دے ذمہ جھیڑے لاوݨ بس، فساد گھتڑن تے عورت دے ذمہ۔ عورت دا جڑا فساد شروع کیتا ہویا ہوئے وہ مرد کے بھی کور نہیں تھیندا۔ کچھ عورتاں نبی کریم علیہ السلام کے آیا ہن عرض کیتی نے اللہ دے نبی جدہ ہی کوئی ذکر تھے مرداں دا تھے سادہ ذکر نہیں تھیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت احزاب دی آیت کریمہ نازل کی تھی جتھا مردیں دا ذکر نال ہی اللہ نے عورتیں دا ذکر، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، جمع مذکر دا سیغا نال ہی جمع مؤنث دا سیغا، جتھا مردیں دا تذکرہ نال ہی عورتیں دا تذکرہ۔ نبی کریم علیہ السلام عورتیں کو بھی دین سکھیں دیا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دے راویان فرمائن کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ نے دنیا سے دو عورتاں ایسا پیدا کیچن جیڑیاں بڑیاں افضل عورتاں ہن، عظمت آلیاں عورتاں ہن، رب کو پسند ہن، اللہ دیاں ولیاں عورتاں ہن۔ ایک عورت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں، اور بی جڑی خاتون آئی وہ ہے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، سارے نبی علیہ السلام دی پہلی بیوی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا دی اماں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تطبیق ہے کہ حضرت مریم اپنے زمانے فضیلت تے ہیں، انہاں دے مقابلے دی انہاں دے زمانے کوئی عورت کہنا ہے، اور حضرت اماں خدیجہ دے زمانے انہاں دے مقابلے کوئی عورت کہنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے عورتاں دے وچوں کچھ ایسے عورتاں ہیں جڑیاں اللہ کو بہت پیاریاں ہیں، اللہ نے انہیں کو اپنا ولیاں بنائے، انہیں حضرت مریم دا ذکر، حضرت خدیجہ دا ذکر، حضرت فاطمہ دا ذکر، حضرت آسیہ دا فرعون دی گھر والی دا ذکر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا ذکر۔ کچھ عورتیں دا تذکرہ رب نے قرآن وچ کیتا ہے، کچھ عورتیں دا تذکرہ نبی کریم نے اپنی حدیث وچ کیتا ہے۔ عورت ٹھیک ہے تو وسیب ٹھیک ہے، عورت ٹھیک ہے تو ماحول ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی دا تذکرہ، حضرت سارہ دا تذکرہ، جڑے ویلے انہاں کے فرشتے بیٹے دی خوشخبری چاہ کے گئے، شعیب علیہ السلام دے دھیری دا تذکرہ، جڑے ویلے انہاں دی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوئی۔ انہاں دا بڑا کردار ہے، انہاں دے بغیر دین ادھورا ہے، انہاں دے بغیر امن ادھورا ہے۔ اپنے نال عورتاں دی درستگی اور اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ میرا حج برباد تھی سکتا ہے، میری نماز ضائع تھی سکتی ہے، میرا تقوی، میری تقریر، میری تبلیغ، اگر میں گھر دے عورتیں کو درست نہ کیتا میری ہر شے برباد تھی سکتی ہے۔ ہکے بندے کو کئی عورتاں ہو سن جنہاں ڈھکوائی کھڑیاں ہو سن، بھیڑ ہو سی، بیٹی ہو سی، بیوی ہو سی، اماں ہو سی۔ شریعت نے جی میں مردیں دے حق رکھے نو ہے عورتیں دے بھی حق رکھے۔ میں تمہارے سامنے ایک عورت دا، ایک خاتون دا ذکر کرنا چاہنا، بات ختم کرنا چاہنا۔ قرآن مجید دے وچوں اس عورت اور خاتون دا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دی اماں۔ حضرت مریم دا خاندان کیا ہا، حضرت مریم دی عظمت کیا ہے، انہاں دی پیدائش کیویں ہوئی، رب نال انہاں دا تعلق کیویں ہویا، اللہ نے انہاں دی عظمت کیویں بڑھائی۔ قرآن مجید دے وچوں چند باتاں سنو چاہ ہو سکدے کہیں کو سمجھ آوے۔ تساں تو کو مردیں کو تقریر کرن دی لوڑ ہی کہندی ماشاءاللہ، تساں اوے جندو شاہ دے ٹباری چو، تو آپ کو ہر شے دا پتہ ہے، حلال دا ہی پتہ ہے، حرام دا ہی۔ تازہ سنیا تے اتھائیں پلو چھنڈ کیا جا، مولوی صاحب جو کچھ پڑھی تیرے مل کے۔ ہن سوچے سے بھی مردیں دے نال کچھ عورتیں والی تقریر کرو۔ اکثر عورتیں دا گلا ہوندے بھی اساں بھی سفر کرن جائیں تے تساں ساری تقریر انہیں کو کر کے ویندے ہو جڑے شام کو تپے ودے ہونا تے بھا کپا تھے ودے ہونا جڑے حویلی جان۔ تاڑی دو ہتھ نال وجدی ہے بھائی جان، حویلی تے وسیب دے امن واسطے مرد دا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے تے عورت دا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت مریم دے خاندان دا تذکرہ سورہ آل عمران۔ میں ہن صرف آج دی تقریر تو کو قرآن ڈھیر سنے سا، اگر تساں توجہ کی تھی تے نال بات سمجھاون دی کوشش کرے سا تاکہ تو کو سمجھ آوے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اج فرمائے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دیکھو میرے دوستو، سورہ آل عمران آیت پڑھی نہیں سمجھے سا مت بھی آیت و تھوڑی وہ سمجھے سا بھی آیت، بس ایویں سمجھ دے آپ آؤ۔
اللہ تعالیٰ فرمیندے اساں چون گدائی ڈھیریں وچوں کچھ لوگیں کو اساں چون گدائی، یعنی چونے ہوئے لوگ بڑی عظمت والے ہونن، یا اللہ کنہ کو چون گدائی؟ اللہ دے اساں حضرت آدم کو چون گدا سے، حضرت نوح علیہ السلام کو چون گدا سے، آل ابراہیم تے حضرت ابراہیم دے خاندان کو چون گدا سے، تے نال اللہ فرمیندے اساں آل عمران کو چون گدا سے۔ اے عمران کون ہے؟ حضرت مریم دا بابا ہے جندہ نا عمران ہے، آل عمران یعنی مریم کو چون گدا سے، عمران دے خاندان کو اساں چون گدا۔ ایک عمران ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دا بابا ہے، بیا عمران ہے جڑا حضرت مریم دا بابا ہے۔ اللہ سورہ آل عمران ہے سورہ دا نام وی آل عمران حضرت مریم دے خاندان دے نال سورہ دا نام اللہ پاک نے مشہور و معروف کر دیتے۔ اللہ فرمیندے دنیا کائنات اساں بڑے بڑے لوگیں کو چون گدا، حضرت آدم کو چون گدا سے، حضرت نوح کو چون گدا سے، یعنی عظمت عطا کیتیا سے، آل ابراہیم کو چون گدا سے، تے اللہ فرمیندے اساں آل عمران کو بھی اپنی عظمت واسطے چون گدا، یعنی مریم دا خاندان۔ سمجھدے بیٹھے ہو؟ آپس سے نہیں بولنا دیکھنا میرے، یعنی اے حضرت مریم جتھاں جائی اے اون دے خاندان دی عظمت کہ آل عمران چوڑی ہو جان۔ ذرا اکتے غور کری، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے ہون آل عمران چونیا کیوں اللہ نے؟ عمران دی گھر والی، حضرت عمران دی گھر والی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے بڑی نیک عورت آئی، عمران آپ بھی چنگا تے حضرت عمران دی گھر والی بھی چنگی آئی، جے چنگی نہ ہوئے اللہ ذکر نہ کرے مرد بھی چنگا تے عورت بھی چنگی آئی، حضرت عمران آپ بھی نیک آئی تے حضرت عمران دی گھر والی بھی نیک آئی۔ اللہ قرآن کریم فرمے دے چونے ہوئے لوگن، گھر والا بھی چونے ہویا تے بیوی آپ بھی چونی ہوئی آئی، عظمت انہ دی برحق آئی تے میری عبادت جو وقت گزرے نے ہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک ریمار عمران دی گھر والی بیٹھی ہوئی آئی تے او حمل دے نال آئی، ان دے پیٹ چ بچے تے بال دی امید آئی، اجا بال کہنا جایا اجا حمل دی عدت پہ گزر دی آئی تے مدت پہ گزر دی آئی تے اللہ پاک نے فرمائے سارے نال اے جدا ودا تعلقہ ایویں بیٹھی آئی تے بے کے آکھن لگی ہے پروردگارا میرے پیٹ جیڑا کچھ ہے او تو بہتر جان دائیں، میں عمران دی گھر والی نظر منے دیاں منت منے دیاں، اللہ سونیا میرے پیٹ جیڑا کچھ ہے اے جیڑے ویلے پیدا تھی سی تیرے دین دا خادم تے خدمت گزار بنا رہے سا۔ نیک ہون دی نشانی ہے نا، اللہ دے دین دی خاطر کون کوئی نظر منے دے۔ اچھا یہ تو توحید دا ہی پتہ لگ دے، نظر منی سی پر کہندے نا دی بولے نہیں میں، مطلب توحید بھی یہی ہوں دے چھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران دی گھر والی آکھن لگی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ سنیا تیرے واسطے نظر منے دیاں، اے منت میں اللہ تیرے واسطے منے دیاں کہ میرے پیٹ جیڑا کچھ تو خیریت نال پیدا چا کر پوترے کوئی بھی ہے۔ مفسرین لکھیں کہ حضرت عمران دی گھر والی دی نیت آئی اللہ میں کو پتر دے سی دیں دے دین دا خاتم بنے سا محررہ، میں اپنا کوئی کام نہ رسے سا، ساری زندگی جڑا میرا بالو سی تیرے دین دی خدمت کرے سی، تیرے گھر بیت المقدس دا خاتم بنے رہا سی، اللہ واسطے نظر منی ہے۔ اتو اے پتہ لگ دے نظر مننا چاہی دیئے، منت مننی چاہی دیئے، لیکن جائز منت مننی چاہی دیئے۔ اگر بندے دا کوئی کام رکیا پیا ہوئے نظر مننا جائز ہے، لیکن جائز نظر مننا جائز ہے۔ جڑی نظر
نظر جائز نہ ہوے او منن جائز نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک بندہ دھوپ دے اوتے کھڑا ہویا آپ نے فرمایا کیوں کھڑے انہیں کہ نظر منی آسی آپ نے فرمایا دھوپ تے کھڑن اپنے آپ کو تکلیف دے ونے ایک آنکھو جڑے ویلے دھوپ تے کھڑن صحیح نہیں ہی واسطے تیری نظر پورا کرنا بھی صحیح نہیں اے غلط نظر ہے نظر منی نہ کر منت منی کر اللہ دے نام دی اتنے نفل پڑھ ساں اللہ میں تیرے نام دیاں دیگاں پکے ساں اللہ میں حج کرے ساں اللہ میں غلامے کو آزاد کرے ساں اللہ میرا فلانا چنگا کام تھی ونجے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بڑھے ساں اللہ میرا فلانا کام تھی ونجے میرا دکھ ٹل ونجے اللہ میں تیرے نام تے اتنا جانور ذبح کرے ساں اللہ دے نظر مننے چا کوئی حرج نہیں لیکن نظر کہندے نام دی مننی ہے لاکا حضرت عمران دی گھر والی آدھی نظر تو لاکا ما فی بطنی محررہ اللہ سونے تیرے واسطے منے دی بھائیوں جیڑا کچھ میرے پیٹ چھے تو عطا کر میں اللہ تیرے گھر دا خدمت گزار بنا دے سا عمران دی گھر والی دی نظر کہندے نا دی ثابت ہے نظر بھی اللہ تے نیاز بھی اللہ منوتی بھی اللہ دی منت منوتی نظر نیازاں سب کچھ اللہ دے نام ہوں دیکھو میرے ذرا والنال آکھن لگی پروردگارا دوجھا مقام تورے سامنے قرآن دا پڑھدا پیا جیڑی میں منت منی بیٹھی ہاں ایکوں اپنی بارگاہ چا قبول چا فرما بڑی فکر ہوندی ہے بڑی نماز پڑھنا کمال نہیں عبادت کرنا کمال نہیں تہجد واسطے اٹھنا کمال نہیں اللہ دی بارگاہ چ شرف قبولیت دا مل ونجنا کمال ہے اگر نماز قبول نہیں ہوئی حج قبول نہیں ہویا عمرہ قبول نہیں ہویا تو ول کیڑی شے دا فائدہ ہویا جڑے لوگ اللہ دے ولی ہوندے ہن نمازاں پڑھدے ہن تے نال آدے ہن اللہ قبول فرما حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ہن اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتے نے جڑے ویلے تعمیر کر کیتے نے اللہ نے فرمایا دسو تو کو کیا مزدوری چاہی دیئے دوہے پیو پوترا دن ربانا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ اے سارے پتھر چاونا سارے گارے چاونا سارا بیت اللہ بناونا اللہ اپنی بارگاہ قبول جا فرما یا دعا کی تھی گر اللہ قبول فرما رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حضرت عمران دی گھر والی منت بھی منی بیٹھی ہے تے منت اللہ دے نام دی منی بیٹھی ہے تے نال آدھی بیٹھی ہے ربنا تقبل منا میرا بال اپنے دین واسطے اپنی بارگاہ قبول جا فرما تذکرے کرن دی کیا ضرورت ہے تاکہ ساجاں بیبیاں بھی کچھ نصیحت حاصل کرن بیبیاں بھی تے بابے بھی یہ تہوں تذکرہ تھی نہ پائے میں تفصیل نال تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ دا ویسا تو کو دسیں دا ویسا دعا تھی گئی منت منیج گئی ادھے دیکھیں ذرا حمل چلتا پائے وقت گزرتا پائے اللہ دی قسم ہے اگر اہم چیز نہ ہو دی رب قرآن اس بیان نہ کرے جب رب قرآن اس بیان کیتے ساڈا فرض ہے اسا تیرے سامنے سمجھا کے رکھوں سورت دا نا سورت آل عمران رکھن دی وجہ تاکہ آل عمران دے خاندان دی نیکی دا تو کو پتہ لگے آل عمران دی سورت دے نا رکھن دی وجہ ہی ہے تو آدھے بھی خاندان ہیں وہ بھی خاندان تو آجے ہی بیوی ہیں وہ بھی بیوی آئی تو سامی منتا منے دے ہو وہ بھی منت آئی بس ایو کو جلہ دسنا چاہتے ہوش کرو تے قرآن پڑھ کے سبق حاصل کرو پہلی بات کی تھی ہم کہ آل عمران دے خاندان کو رب نے چون کی دے
دوجی بات کی تھی ہم کہ عمران دی گھر والی کیا پئی منے دی آئی نظر منت منیج گئی ہے دعا تھی گئی ہے قبولیت ہون دیکھو میرے ذرا لمبا سفر کرنے میں قرآن مجید اللہ تو سن جتنی توجہ کرے سو اتنا زیادہ تو سکون آسی اللہ دے وقت گزردہ رہ گئے گزردہ رہ گئے گزردہ رہ گئے جیڑے ویلے بچے جنن دی واری آئی ہیں تو سن سمجھ سے کت اللہ دی قسم ہے سارے چیزاں قرآن جن سارے چیزاں قرآن جن پڑھ کے دیکھو سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ فرمینے جڑے ویلے موقع آئے بال دے جنن دا ادھر دکھائی جڑے ویلے فضا حمل دی واری آئی ہے تے جڑے ویلے بچے دی پیدائش ہوئی ہے وال کیا تھے غور نال ڈٹھے عمران دی گھر والی نے او پوتر نہ دھی ہائی حیران تھی گئے پوتر نہ اے جڑی ولیہ عورت آئی اللہ کے پوتر منگیاس تے پوتر دے بارے نظر منیاس اللہ نے اتھا بیٹی پیدا کر کے تے کو مسئلہ سمجھا دیتے میں چاہواں تے ولییں دے گھر بھی بیٹی پیدا کر سکنا جڑے پوتر دی خواہش رکھ دے انہاں میرا قدرت دا کون مقابلہ کر سکتے اللہ فرمے دے جڑے ویلے وضع حمل ہویا تے بال سامنے آیا عمران دی گھر والی نے غور کیتا اللہ فرمین دے او بال آئی بچی آئی بیٹی آئی دھی آئی تے نال آکھن لگی میری نظر دا کیا بن سی رو پئیے آکھن لگی میری منت دا کیا بن سی اللہ قرآن چاہتے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا ادھا میں دھی جم بیٹھی ہوں میری نظر دا کیا بن سی میرے خوابیں دا کیا بن سی میرا ارادہ میرا پترو ویا بیت المقدس دی بہاری دے ویا میرا ارادہ میرا بیٹا ہو ویا بیت المقدس دی خدمت کریا ہونے کیا بن سی مونجی تھی بیٹھی ہے اللہ دے اسان تسلی دیتی ہے اسان کے اے عمران دی گھر والی گھبرانا اسان دا نام مریم پہ رکھ دیں بھامیں تے کو پتر بھی جاوے تیری این دھی دی شان دا مقابلہ نہ کر سکتا تو آپ کو لگ دے کشے سمجھ نہیں آتی پہ تو ساکھ سو مول سے پتہ نہیں کہیں دی دھی پوتر شروع کر بیٹھے لیکن جیڑی شاہ میں سمجھاونا چاہنا کہیں ایک کو بھی سمجھ آگئی تو بڑا فائدہ ہے پوتر منگ دی ہائی پوتر تو رب دیتی ہے دھی پریشان تھائیے کیا بڑھ سی میری نظر دا اللہ فرمے دے سمیتوہا مریم انہا نام مریم ہو سی گھبرانا ولیسا ذکرو کل انسا جے تیڑا پوتر تھی ویا والی ایندہ مقابلہ نہ کر سکتا ہاں تے چل میں اللہ تے کو چیلن دینا تیڑے وسیب تے تیڑے زمانے چے جتی پوترن تیڑی جائی ہوئی دھی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا وَلَيْ سَزَّاكَرُ كَلُونسا یہ بڑی شان علی بن سی تو دیکھی تو صحیح یہ بڑی عظمت علی بن سی حضرت عمران دی گھر والی آتی ہے پروردگارا میں ہن بھی دعا پہ کرنی ہوں میں اپنے این بال اپنی دھی مریم کو تے مریم دے بالیں کو تیری پناہ چلنی ہوں شیطان انہیں کو کچھ نہ آکھے شیطان انہیں کو کچھ نہ آکھے صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بچہ جاوے جہندے گھر جاوے ہر بچے کو پہلے زمین تے آمن دے بعد شیطان ٹچ کریں دے جہندی وجہ تو بال رومن لگویں دے سارے بالے کو شیطان ٹچ کریں دا رہ گئے لیکن مریم کو اللہ نے محفوظ کیتا تے شیطان نے ٹچ کہنا کیتا تے حضرت مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی شیطان نے ٹچ کہنا کیتا کیویں کہنا کیتا جو ولیہ دعا پہ کریں دی اپنے بالیں دے حق کے دعا دی قبولیت کے پتہ لگ دے ایک گھرانہ بڑا نیکا دعا دی قبولیت کے پتہ لگ دے اے مائی بڑی نیکائی آدھیے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
اللہ پاک کا شیطان مردود کے میری بیٹی مریم کو بھی بچا چھوڑی، اندی اولاد کو بھی بچا چھوڑی، اللہ دے اساں دعا قبول چکی تھی فتقبلہا ربہا بے قبول حسن۔ اساں ہر دعا ایک تا منت علی دعا قبول تے بھی قبولیت علی دعا قبول تے شیطان کے پچھن علی دعا قبول۔ وہ جنہ دیاں دعاواں قبول ہو جن وہ کون ہونن؟ نیک ہونن۔ تو کوئی اعتراض ہے حضرت عمران دے خاندان دا تے علاوہ پیچھے جا اعتراض کری تھا دعا قبول ویندی تھیندی ہے فتقبلہا ربہا بے قبول حسن بے قبول حسن بے قبول حسن۔ اے حسن دا کیا معنی ہے؟ بے قبول دعا تھائی پوری تھی گئی ہے فتقبلہا دعا تھائی پوری تھی گئی ہے بے قبول حسن دا مطلب ہے اساں عمران دی گھر والی دی ہر دعا خوشی نال قبول کیتی ہے، خوشی نال اساں خوش تھی کہ قبول کیتی ہے بے قبول حسن۔ ایویں قبول نہیں سے کیتی، پسند کیتی سے ان دی ہر دعا سا کو چنگی لگی ہے، ان دا کردار سا کو چنگا لگے۔ کہندا عمران دی گھر والی دا ساری گھر والی دا بھی کردار ہوندے انجا سونا کردار ہوندے کریں عید تے سکے بھرا میں کوئی نہیں سے مل سکے، یہ پھاپھل دا انجا کردار ہے۔ جدہ دی حویلی ہے چاہیے بھرا کٹھے ٹکر نہیں کھا سکے، ایندہ ایک کردار بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ جدہ دی آئی ہے نا خیر نال ترلی نہیں سی ٹیکن تھی کہیں کو، اے ہن عورتاں جنہیں دے تذکرے رب نے قرآن اچ کیتن سارے گھر باب علی گھڑی ہے، ہر پاسے کو کوئی اجازت ہے، دین والے پاسے کو کوئی اجازت کہیں مسجد نہیں مان سکتی تو ڈنڈا دگا سوٹا کھڑے۔ عمرہ کروائی آدھے جی عمرے تو ہر سال میرے کٹھے ویندی ہے تو عمرہ تو مسجد اچ نہیں تھی نا، مسجد بغیر عمرہ تھی دے، وہ مسجد حرام دے وچ تھی دے عمرہ، بیت اللہ اچ تھی دے، اتھاں جائز ہے اتھاں جائز کہیں نہیں۔ یہ اللہ دا فضل ہے جماعت اہل حدیث دیں، اہل حدیث دے مساجد اچ مدارس اچ جتھاں مردیں دا انتظام ہو دے جمعہ عید دا اتھاں عورتیں دا بھی انتظام ہو تاکہ انہاں کوئی کشے دا پتہ لگے، تاکہ انہاں کوئی دین دا پتہ لگے، انہاں کوئی منت دا پتہ لگے، نظر دا پتہ لگے، انہاں کوئی پتہ لگے دعاواں کیویں قبول ہو جان۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے اساں دعا قبول کر کے دی تے ہن مریم جا گئی، بس کافی ہے اتھیں پیدا تو کر کے دی وے اگو تے ٹروں یا کافی ہے اتھیں تھکے نہیں بیٹھے۔ پہلی بات ہے آل عمران دا خاندان بڑی عظمت والا، والے عمران دی گھر والی ساڑے تے نظرہ منجان، اساں نظرہ قبول کی جان تے جڑے ویلے وضع حمل دی واری آئی اساں کو دھی دیتی آئی جندہ نا اساں آپ رکھے مریم تے کو شیطان دے ٹچ تھی ان کے بھی بچائے سے تے ہر دعا قبول فرمائی سے۔ اللہ دے ان کیا تھے ان جڑی مریم آئی معصوم آئی بال آئی ان مریم دی کفالت دا چکر آئی جو ایک پلے سی کون ایندہ کفیل کون ہو سی ایندی تربیت کون کرے سی۔ اللہ فرمیندے وَكَفَّلَهَا زکریہ، حضرت زکریہ پیغمبر دی ذمہ داری لائی سے کہ تیں معصوم مریم دی کفالت کرنی۔ حضرت زکریہ پیغمبر دے گھر جڑی گھر والی آئی او حضرت مریم دی ماسی آئی خالہ آئی یعنی عمران دی گھر والی تے حضرت زکریہ پیغمبر دی گھر والی سکیاں بھینیاں تے انہا مطلب حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام زکریہ پیغمبر دے پترن عیسیٰ علیہ السلام مریم دے پترن۔ نبی پاک نے معراج دے موقع تے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تے حضرت یحییٰ میں کو ملین اے آپس چے ابن خالان آپس چے مساتن۔ اللہ فرمین دے جڑی پرورش آئی او حضرت زکریہ نبی دے ذمہ لگ گئی، عام بالن دی پرورش نبی دے ذمہ نہ لگ دی آئی۔ اللہ دے حضرت زکریہ پرورش
ودے کرنے آن تینا کے آ گئی ہے ایک دیوار اپنے کمرے چ بیٹھی ہوئی ہے مریم چھوٹی ہے معصوم ہے اپنی جگہ دے اتے بیٹھی ہوئی ہے حضرت زکریا پیغمبر آ گئے لکڑ دا آسرا کی تھی ودیان بڑھڑے انتے 100 سال کے زیادہ عمر ہے سر انہ دا کم دا ودا آ کے دروازہ کھولے نے ڈٹھے نے مریم دے نیڑے تیڑے ارد گرد موسم دے بھی پھالن بغیر موسم دے بھی پھالن حضرت زکریا پیغمبر بڑے حیران ہوئے تالا لگا ہویا چابی تیرے کمرے تے حجرے دی میرے کے آئی تے روشندان بھی کوئی کہیں نہیں گلہ بھی کڑاؤ کوئی کہیں نہیں تے کوئی روزی تے پھل کون لے وانا لائے اللہ نے نقشہ قرآن بیان فرمائے کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اچھی آنکھو داخل ہوئے محراب محراب حرب کنوئے حرب دا معنی ہے لڑائی او جگہ جڑی جگہ تے کھڑ کے بندہ شیطان نہ لڑ دے یعنی عبادت گا یہ نماز عبادت شیطان نہ لڑائی دا ذریعہ ہے مریم اپنے کمرے چاہی مخصوص کمرہ جتا اور راہ کے شیطان نہ لڑ دی آئی تے اللہ دی عبادت کریں دی آئی اتھاں داخل تھے زکریا پیغمبر وجد عندہا رزقا روٹی ذمہ حضرت زکریا دے ہائی پھال دیوان بھی ذمہ حضرت زکریا دے ہن ایک شاہ میرے ذمہ ہوئے تواری تے او توارے کنے میرے کنے پہلے آئی پئی ہوئے حیران کی تھی سی کہ نہ تھی سی ڈٹھے نے پھال لین تے آکھن لگن یا مریم او مریم انا لاکے حاضا ایک ایڈو این اتھا اللہ نے حضرت مریم دی عقیدے علی بات اللہ نے جی پسند کی تھی رب نے قرآن چا بڑھائے تاکہ تو آکو سب کوئی پتہ لگے معصوم مریم آدھیے بابا زکریا حیرانگی دی کیا بات ہے اے روزی روٹی کے روائے پھال میوے کے روائے نہ ہوا من عند اللہ اللہ دی طرفوں آئین لگ دے توارے پاسے جواب دے من دا رواج کوئی چلو کوئی گل نہیں میں 3:45 بجے تقریر مکا لے سا انشاءاللہ جلدی اللہ کرے 3:45 تھی میں نہ کھو آمین آمین لوچر ہوندن پہ ہر جاتے کوئی گل نہیں میں والا پچھلا سبق سندا بھی ہاں صرف قرآن پڑھدا بیٹا تورے سامنے تو کوئی ہوئی سمجھ نہیں آندا والا پیچھے کیا کروں جے امید رکھ کے آیا وہی تھا کو کسے شسے ہو سن اے کی نے وڈا سونا قصہ بھی کیا تھی سکدے جے کو رب نے قرآن وچ بیان کیتا ایک قصہ ہے جڑا رب نے قرآن وچ رکھے مریم دی اماں دا تذکرہ اون دی دعا دا تذکرہ اون دی نظر دا تذکرہ اون دی منت دا تذکرہ اون دی دعا دی قبولیت دا تذکرہ اون دی حیرانگی اور تعجب دا تذکرہ والا رب نے مطمئن کیتے کوئی گل نہیں بھاویں دھی وی ہے سب کو قبول ہے والا مطمئن تھیون دا تذکرہ نہ تے اڑ ونجا نہ دھیری میں نہیں بھیجے دی میں تے پتر دا سوچا ہوں اچھا اللہ جے تو آدا پئی تے ٹھیک ہے پتر نہ صحیح دھی صحیح یہ ساری باتاں تیرے میرے واسطے نمونے کیا ساری گھر والی حضرت عمران دی گھر والی علا عقیدہ رکھ دیئے کیا تیرے میرے بال حضرت مریم علا عقیدہ رکھ دین کہ روزی دے والا اللہ ہے روٹی دے والا اللہ ہے تے نال آکھن لگی بابا جی اللہ جیڑے ویلے دیوان چاہوے وال بغیر رستیاں تے بغیر وسیلیاں دے 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 ہن میرے دیکھیں ذرا ایتھاں ہی ایک بی گال کرے ساں جیڑی میرے موضوع نال تے نہیں لیکن تے کو سمجھا چھوڑنا جیڑے ویلے حضرت دیکھو میرے بھائی جیڑے ویلے حضرت زکریا پیغمبر ڈٹھے جو کمرہ بندے روشندان کوئی نہیں چابی میرے کے آئی تے موسم سردیاں دا ہے تے میوے گرمیاں دے لاتے ہوئیں موسم گرمیاں دا ہے تے میوے سردیاں دے لاتے ہوئیں دروازہ والا نے جا
تے لکڑ ہلیندے گئن محراب والی جگہ تے کھڑے ہو گئن قائم یصلی فی المحراب نماز شروع کر دیتی نے نماز جڑے ویلے مکائی نے اپنے اللہ کو سڈن شروع کر دیتے نے وہ تازہ کمرے وچوں دیکھ کے آئے تازہ میرے نہیں کہہ رہا ہاتھ چاہ کے آدن پروردگارا چٹے وال تھی گئے نہ تیرے کے پوتر منگ جائیں اللہ لیکن والوی میں یقین تے امید کمزور نہیں ہون لیتی اللہ آج میں آیا کھڑا تیری دربار آج میں ایمیں کہنا ویسا پوتر گھن کے ویسا میں کو یقین ہے تو پوتر نے ونتے کا دے رہی چٹے والیں دا محتاج نہیں بوٹھے پیدا محتاج نہیں ہڈیاں کمزوروں میں تو محتاج نہیں اللہ آج میں او تئیں ہٹنا کہیں نہیں جے تئیں میں کو میرا بال نہ ملے اللہ پاک فرمیں دے خیر تہے آج اے جڑی وڈی حج کر کے آیا ہو یہیں توجہ آج اے جڑی وڈی حج کر کے آیا ہو یہیں حضرت زکریا پیغمبر آدھن اللہ یقین تو میں کو پہلے بھی ہاں پیا لیکن آج میں دلیل چاہ کے آیا کھڑا آج میں پروف چاہ کے آیا کھڑا آج میں ثبوت چاہ کے آیا کھڑا میں ثبوت نال کھڑا آج پتر گھن کے ویسا اللہ فرمیں دے کیڑا ثبوت تیرے کے زکریا پیغمبر اللہ پاک آج معصوم مریم دے بند کمرے ویچ بغیر موسم دے پھال دے سکدیں تے موسم میرا بھی نہیں کہ میں کو بال ملے موسم میرا بھی نہیں میں کو لال ملے موسم میرا بھی نہیں میں کو بال ملے جے بغیر موسم دے اتھا مریم کے ماں میں بیوے آ سکدن پھل آ سکدن اللہ میں کو بھی بغیر موسم دے بال عطا فرما میں ہوتے نہیں ہٹنا اللہ دے اتھائیں کھڑا تھیا ثبوت چاہتی کھڑا پروف چاہتی کھڑا تے بال منگدہ کھڑا تے حج کر کے منگدہ کھڑا اساں کیا کیتے سے فنادت الملائکۃ فرشتے اعلان چا کیتا منادی دیتی تے آواز دیتی یا زکریا اے زکریا اپنے جرے پروف چاہ کے آئیں ثبوت چاہ کے آئیں اللہ تے کو پیادے جو اساں تے کو بال دینے ہیں جیندہ نام بھی اساں آپ رکھ سنے دے جیندہ نام اسی یحییٰ نبشرو کا بے غلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ آج دے بعد پہلے آج کے یحییٰ نام دا بندہ کوئی کہنا آیا اسا نام بھی رکھ چھڑے نے نبی بھی بنا چھڑے سوں کیونکہ تیرے کے دلیل آئی سادے تے حجت کی تھی آئی اللہ نے نال مسئلہ سمجھایا مریم دی کفالت دی برکت نال گال اتھائیں آ گئی ہے مریم دی کفالت دی برکت نال اللہ دے اساں اے جڑے راضی ہوئے اساں زکریا پیغمبر دی جھولی بھی بال کے بھر چھوڑی ہے اینا مطلب ہے ہر گھر چجے مریم آونے والا اللہ ہر جھولیاں اپنی رحمت نال بھر چھوڑے ناراضی جے مریم نہ ہوئے گھر ویچ اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گا جے مریم نہ ہوئے گھر ویچ اللہ والے رحمتہ نہیں کریں گا اللہ فرمین دے واتا سان زکریا کو بال چڑیتا خیر بات لمبی ہے اللہ فرمین دے ان دی پرورش جڑی آئی حضرت زکریا دے ذمہ آئی تے اللہ پاک غیبی رزق بھی عطا کریں دے حضرت خبیب دے بارے بنت حارث دا دعویٰ صحیح بخاری ہے چھے کہ جڑے ویلے خبیب کو میرے بھیرا میں پکڑ کے گھر چڑھا کری تھا میں آپ اپنے اکھی نال لٹھا خبیب کو اللہ نے بغیر موسم دے مال پھال دیتے ہیں انگور دا گوشا جہاں موسم کہنا حضرت خبیب
خبیب کھندا بیٹھا بنت حارث دیے میں کو سمجھ آ گئی ہے اے او لوگ ہیں جنہاں کو غیبی امداد نال اللہ کھویں دے پلویں دے اللہ ولییں کو غیبی روزی عطا کریں نہ دے اللہ دے حضرت زکریا پیغمبر مریم دی کفالت کریں دے رہ گئے تے حضرت مریم کو روزی اللہ عطا کریں نہ رہ گئے اللہ پاک فرمائیں دے جی میں مریم دے خاندان کو اسا چون گدا ایویں حضرت مریم کو بھی اسا چون گدے سے اللہ پاک کا کیویں اللہ دے وائز قالت الملائکتو اپنے کمرے چ بیٹھی آئی تے پھال بیٹھی کھندی آئی فرشتے آ گئے آ کر کے آدنی یا مریم اے مریم ان اللہ استفا کے وڈے نصیبیں علی آئی ان اللہ استفا کے اللہ پاک نے تکوں اپنی رحمت نال چون گی دے وطہارا کے اللہ پاک نے تکوں پاک کر دیتے اے جڑی وڈی نصیبیں علی آئی واستفا کے اللہ نساء العالمین فرشتے کھڑے آدھیان مریم اللہ پاک نے تے کو چون گی دے اللہ نے تے کو پاک کر دیتے تے اللہ نے تے کو پورے جہان دے عورتیں تے عظمت عطا کر دیتی ہے مریم پیدا ہو گئی مریم دی اماں بڑی نیک ابا بڑا نیک گھر نیک ہوئن تا تذکرے اللہ قرآن اس کریں دے انہاں دیاں کرامتاں انہاں دے ہوتے فضل کیتے ہوئے اللہ قرآن ذکر کریں دے اللہ دے وال اتنی عظمت ارڑے کھواں چاچا او بزرگا اتنی وڈی عظمت دے باوجود بھی اللہ دے اساں حکم دیتا ہا مریم جے چاہدیں ساڑا فیض جاری رہوے جے چاہدیں ساڑی رحمت جاری رہوے جے چاہدیں ساڑا ترنال پیار جاری رہوے والی میں کرتے کو قیام کرنا پوسی رکوع کرنا پوسی سجدہ کرنا پوسی ساڑی عبادت کرنی پوسی فرما برداری کرنی پوسی سجدے رکوع قیام فرما برداری کریں دی رکھ ساڑے فضلی میں جاری تھی دے راس اے جڑی وڈی عظمت دے باوجود بھی نماز دی رخصت نہیں ہوئی اے جڑی وڈی عظمت دے باوجود بھی عبادت دی رخصت نہیں ہوئی تو انہا مطلب ہے کہ سارے فضل ملے حضرت مریم کو عبادت کرنے دی وجہ تھا اگر عبادت روک گئی فضل روکوے سن اللہ نے قرآن چڑھسایا سا حکم دیتا یا مریم اقنتی فرما بردار بنوان مریم اپنے رب دی لے ربے کے برادری کو نہ دیکھ رشتہ داریں کو نہ دیکھ لے ربی کی اپنے رب دی فرما بردار بنوان صرف رب دی رب راضی راوے باقی دنیا نہیں دیکھنی اتھا بھی گال ہے ہی کہنا فرما بردار بن پر کہیں دی اپنے رب دی کیونکہ تیری اممہ نے بھی صرف اپنے رب دے نا دی منت منی ہے تیری اممہ نے تے کو صرف رب واسطے وقف کی تہا تے کو بھی سادہ حکم ہے لے ربی کی تو بھی عبادت کرتے اساں کل لے رب دی کر رکوع کر وسجو دی سجدہ کر ورکائی مار راکے تے نال اللہ دے میں عام عورت نہ آئی اساں میں نہیں آکھیا نماز پڑھی عبادت وا اللہ دے امہ صدیقہ حضرت عیسیٰ دی امہ مریم سچی ہے سچی عورت ہے نیک عورت ہے وات اللہ دے و مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا عمران دی بیوی ارڑ کی و مریم ابنت عمران اللتی اللہ دے عمران دی بیٹی اللہ تعالی نے اے جڑی وڈی عظمت دیتی ہے احسنت فرجہا مریم جڑی آئی نا وہ اپنی عزت دی حفاظت کریں دی آئی اللہ دی فرما بردار آئی اللہ تعالیٰ دے احکامات دی فرما برداری کریں دی آئی مانا کیا بھئی تساں بھی اپنے بیویوں کو رب دا فرما بردار بناؤ پہلی بات کی تھی ہم جو آل عمران دا خاندان چونیا ہوئے ہے دوسری بات کی تھی ہم حضرت عمران دے گھر والی نظر منی ہے کہندے نہ دی سبق سنے سو تو چپ کر ویسا نہ تے ول شروع کر دے سا نظر کہنے نہ دی بولو تے پوتر منیانے تے جا کیا پئی دھی تے دھی دا نا رب نے کیا رکھا آئی مریم بولو تے اللہ نے فرمائے مرد مریم دے برابر نہیں ایمیں نا وال مریم دی ذمہ داری کفالت زکریا پیغمبر کے آئی اللہ نے مریم کو میوے دیتے اللہ پاک نے مریم دے بارے فرمائے سچی عورت آئی وال فرمایا پاک دامن عورت آئی نیک عورت آئی اللہ پاک نے ساریاں باتاں سمجھ آیا آخری
بات نہیں توجہ میرو کر 16واں سپارہ ہے سورہ دا نام سورہ مریم ہے اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت بنائی ہے سورہ دا نام بھی اللہ نے مریم رکھ چھوڑے تاکہ دنیا کائنات والے کو پتہ لگے اور میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پیا پڑھ دا ہوں تے اماں مریم دا تذکرہ پیا کرے نا پہلے باتیں ابتدائی تے گڑاس چکا اور اگلے لفظیں تے غور کر اللہ پاک فرمے دے اے جڑی وڈی نیک عورت آئی ساری عبادت کرن واسطے بیت المقدس کے دور تھی ونجے مشرقی علاقے والے پاسے لگی ونجے اتھا ونج کے پردہ چا کریں دی آئی متاں کہیں غیر محرم دی نظر پائے ونجے تے عبادت کریں دی آئی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فاجاء المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی بن مریم ذالک عیسی بن مریم ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون اچھی آنکھو وذکر فی الکتاب مریم اللہ دے میرا سونا انہیں لوگیں کو حضرت مریم دا قصہ بھی سنا رب نے ذمہ لائے وقت میں تاں تو کو سنائے اللہ کیا کرے دی اذن تبذت من اہلہا ٹبر کے آنج تھی ویندی آئی گھر کے پریں تھی ویندی آئی پریں تھی ونیا وال کیا کریں دی آئی فتخذت من دونہم حجابا پردہ چا کریں دی آئی کہیں دی نظر نہ پوے تے خوب عبادت کریں دی آئی اچھی آنکھو خوب عبادت کریں دی آئی میں آخری گالی ہیں اے اگر نہ کریں تو سمجھو میں حضرت مریم بیان ہی کہنی کی تھی انہیں دکھا ذرا خوب عبادت کریں دی آئی وہ دیکھو میرے ذرا میں چلو قرآن والے پاسے ایک لفظ دا ترجمہ نہیں کرنا خلاصہ دسنا دیکھ سو میرے شرط
عبادت وچ مصروف ہیں اللہ دے اساں جبریل کو بھیجے سے فتمثل لہا بشرا سویا بندے دی شکل دیکھیں دیکھنا میرے ہوئے بھائی جان او پیارے بھائی جان بندے دی شکل ہے نیک کتنا ہی بندے دی شکل ہے پردہ بھی لگا ہوا ہے تے آ گئے بندہ ہائی جبریل نیڑے جو ہے نا یہ نیڑے حضرت مریم ڈر گئی تے آکھن لگی ہے انی اعوذ بالرحمن اللہ میں کو بچا میں اللہ میں تیری پناہ ہے چندیاں تے نالا دیے ہوئے جیڑا آمن لائی ان کنت تقیا اگر تیرے دل چ اللہ دا ڈر رہے تو پشتے ہٹ من میرے چہرے تے نظر نہ پا میں اللہ دے نام تے وقف تھئی ہوئی ہوں میں اللہ دے نام تے وکی ہوئی ہوں میرے اوتے میرے اللہ دیاں بڑیاں کرم نوازیں خبردار میں کو نہ پیا دیکھ متا تیرے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے پشتے ہٹ من جبریل ڈٹھے جو مریم پریشان ہے تسلی کرائی نے آکھن لگن میں عام بندہ نہیں میں ہاں دا بندے دی شکل چ لیکن انما انا رسول ربک تیرے رب دی طرفوں بھیجا ہویا ہاں لے آہب لک غلامن زکیا عرشاں تے اللہ دا ارادہ ہے تے کو ایک پاک تے صاف بال عطا کروں بڑی حیرانگی ہوئی آکھن لگی ہے میں کو بال تھیندے دو طریقے نال نکاح یا بدکاری نہ میں نکاح میرے ولم یم سسنی بشر بندے آج تک میں کو کہیں ہاتھ نہیں لایا تے ولم آکو بغیا میں بدکاری بھی کہنی کی تھی انا لکے ہارا تے فرشتہ دے کالا کذالک ٹھیک آدھی کھڑی ہیں ہے ایویں جی میں تو آدھی کھڑی انہا مطلب ہے مریم دی تصدیق جبریل نے کی تھی کیا کہ نہ تیرا نکات ہے نہ تے آج تک بدکاری کی تھی گال ایویں ہے جی میں تو آدھی کھڑی لیکن کالا ربو کے ہوا علیہ حینن اللہ آدھے اے اللہ دا آکھانی بھی مریم اللہ دے ہوا علیہ حینن اساں بغیر شوہر دے مریم کو بال دے ہوں تو ساڑے واسطے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں تے اساں تے کو بال دے کے والے نجعلہو آیت للناس لوگاں واسطے اپنی قدرت دکھاون چاہنے ہیں ایک ساری قدرت دی نشانی ہے بغیر پیو ماں دے آدم کو پیدا کیتے سے بھی ساری قدرت دی نشانی ہے مرد دی پسلی وچو ہوا کو پیدا کیتے سے بھی ساری قدرت دی نشانی ہے اماں تے ابا دے ہو جے اساں بال پیدا کیتن ایک چوتھی نشانی اسا قدرت دی جو اسا بغیر باپ دے اما دے پتہ نہیں جو بال پیدا کر کے کائنات انہیں کو اپنی طاقت دکھاون چاہنے ہیں والے نجعلہو آیت للناس تے کو مرد نے ٹچ بھی نہیں کیتا تے تائیں بغاوت بھی کریں نہیں کی تھی ان دے باوجود سادہ پروگرام ہے اسا تے کو بال دے سوں اسا تے کو لال دے سوں اللہ دے وال مریم دا ارادہ تا پہلے کہنا لیکن جو ہی اسا بات کیتی ہے کیونکہ فرما بردار ہے سارے فیصلے من گئی ہے اساں مریم تے رحمت چا فرمائی ہے اچھی آگو تو سن ڈھلے تھینے پہ ہوئی جو تقریر دا ٹائم واد ویسی کیونکہ جڑے ویلے سبق بچ ونجے وال بعد استاد بال کو بلہا دے رہنا کشے سمجھ اندی پئی میں مقا چھوڑوں یار اتنا تو قرآن سنائے میں اتنا قرآن ہے تو سن گولو تقریر ہے سارا ہی قرآن ہے اجائی تو کو سمجھ نہ آوے اللہ تے کو بال لے من ہونڈے کی مکے نے پہن گال اللہ تے کو بال لے من چاہنے اچھا اے میرے سامنے قرآن ہے آکھن لگی اللہ ہون میرے ڈے کی میں جلدی میں باسی میں بات ہی ہے سمجھے نہ پیا تو مکے نہ پیا اللہ تعالیٰ فرمین دے وقت کیا کیتے سی نال جبریل دے وکان امرم مقضیہ تو مننے نہ مننے رب دا فیصلہ تھی چکے یہ پورا تھی کہ راسی وقت گزرتا رہ گئے ایڈے دیکھوں میرے دیکھوں تو جیڑے ویلے بال پورا تھی آئے تے پیدائش دی ماری آئی اللہ دے فاجا اہل مخاز ہے قرآن دا لفظ مخاز دا معنی ہے درد زہ جلے بال دی پیدائش والا عورت کو درد تھی دے او کو آدن المخاز اللہ دے جڑے ویلے درد زہ شروع تھے جے کو درد تھی وے وہ خدا نہیں ہو سکتا
عیسائی آدن حضرت مریم اللہ دی بیوی آئی، نعوذ باللہ، مریم خود خدا آئی، مریم آپ پیدا تھائیے، جیڑی پیدا تھی وہ خدا نہیں ہوندی، تے مریم کو ولا عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھیں، تے جیڑا کہیں کو جنے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، تے جیڑا خود جنی جے وہ بھی نہیں ہو سکتا، تے جے کو خود دردہ پومن وہ بھی آکھو خدا ہو سکتا، اچھا نہیں بولیں دے، وہ بھی خدا ہو سکتا۔ ہن میرے دیکھیں اللہ دئی میں اٹھئے پیٹا دردہ تے گئیے علاج سے نخلا، کھجی کھڑی ہے، کھجی ان دی ٹیک وانج لگی ہے، کھجی دڈی کھجی تے میں سکی آئی تے اتھاں وانج کے درد اتنا شروع تھا ہے، وسائل بھی کانان جڑے آج کل ہے۔ اللہ قرآن چاہدے آدھی پہیے کاش متو قبل ہازا، ای وقت آون کے پہلے میں مر گئیوں او کن تو نسیم منسیا، یا میں بھلائیوں ماں کو کھلے نہ مارے کر، جڑے ویلے جائیاں میں اون ویلے بڑے بڑے درد برداشت کی تن تری اماں نے، اے ماں دی اون ویلے کیفیت ہوندی ہے، جڑے ویلے تیرے باہر آمن دی کیفیت ہوندی ہے۔ میری کو جڑا انہیں حالتیں چا اکثر میری مر بھی انہاں کو دکھ نہ دیتے کر، ساری زندگی پیر دھو کے پیندہ رہے، پیٹ دے باہر آمن علی جڑی تکلیف تیری اماں کو تھئی آئی، اون تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ اے رحمت دے چھپر ہونن، اے دعاواں دے کارخانے ہونن، انہاں دے بغیر بندہ ایک قدم بھی چاہ نہیں سکتا، انہاں دے بغیر اندھارے ہونن۔ اللہ روشنیاں بندے دے سامنے انگلے کریں دے، جڑے ویلے ماما جیندیاں ہوئن، اللہ رستے کشادہ انگلے کریں دے، جڑے ویلے ماما جیندیاں ہوئن، 9 مہینے پیٹ چاتی وجہ ہوئن، تے جڑے ویلے ماں ستی پئی ہوئے، پال پیٹ پیر تے لتا مرندہ پیاں دے، ساری رات اماں بے آرام ہوں دیئے، والوی تیری میری خاطر برداشت کریں دیئے، والی جڑے ویلے باہر پیٹ دے آمن دا ارادہ ہوں دے، انگلے ماں دی جڑی کیفیت ہوں دیئے۔ اللہ رے قرآن بیان فرمائے، جڑے ویلے حضرت مریم کو درد زہ شروع ہویا، آکھن لگی متو قبل ہازا، میں کوئی گال یاد آ گئی ہے، حیدرآباد دے علاقے دی مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک نوجوان نے اپنی اماں کو قتل کر دیتے، ان دی اماں کو ریفر کیتا گئے ایمرجنسی ہے، دیندی گھندی پئی آئی، آخری لمحاتن ڈی ایس پی تے پولیس تے ڈاکٹر آگئن، اماں بیان لکھوا تاکہ تیرے پوتر کو پھانسی دیتی ونجے، تے اماں کھل کے آدھے ڈی ایس پی صاحبہ میرا پوتر جتھا ہی ودا ہوئے، او کو میرا سنیہ دیوی کہ تیری اماں نے تے کو معاف کر دیتے، ونج کے میرا پیغام دیوی رلے نہ ودا، میری وجہ تو میرے بال کو جیلیں دے کھلے لگن، میں اماں برداشت نہیں کریں لی، میری وجہ تو میرا بال بکھا در پھر رہے، میں اماں برداشت نہیں کریں دی، میرے بال کو اکھائے تے کو تیری اماں نے معاف کر دیتے، نال اپنے پتریں کو نیڑے کریں دیئے، تے آدھی ہے میرے پتروں جڑے بال نے میں کو قتل کی تے ان دا خیال کرائے، حساس طبیعت دا مالک ہے، ان دی روٹی کو ٹائم تے دیتی کرو، وہمی مریض ہے، میری زندگی دے بعد کو تکلیف نہ تھی ہونی چاہی دیئے، ماں کے کنواں دن درخت دی ٹیک لگی بیٹھی ہے، اکھاں وچوں آنسوں برسات پہ چل دن، تے آدھی بیٹھی ہے متو قبل ہازا، بال جنن کے پہلے میں مر گئی ہوں، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، یا میرا نا کوئی نہ گھندہ ہویا، آج میرے نال کیا پیا تھیں دے، جڑے ویلے بال چاہ کے وستی اجوے سن، لوگ کیا آکسن، لوگیں کو کی میں جواب دے سن، لوگ میرے ابے کو برا بھلا آکسن، لوگ میری اماں کو برا بھلا آکسن، میرے ابے دا بھی وقار ختم تھی ویسی، میری اماں دا بھی وقار ختم تھی ویسی، تو میں جڑی بیت المقدس دی خدمت کریں دی ہوں، وہ بھی بدنام تھی ویسی، سچیں دی بیٹھی ہے ترون دی بیٹھی ہے، اللہ پاک فرمے دے اساں تسلی دیتی، اساں پہلے ہے کہ ایمیں کر، اے جڑا درخت دا تنہ ہے، ایدی لڑی پکڑ وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے لڑی پکڑ ایدی چھڑی پکڑ آپ دو کر، انہیں پکڑن تیرا کم میں، تے کھجی نواد من ساڑا کم میں، تے کھجی تیرے سامنے آوے سی، تو ساکت علیہ کے روتا بن جنیا،
تازی تازی کھجور ڈھاسی او کھجور کھا تے تیرے پیریں دے تلے پانی دا چشمہ ہے او پانی بھی پی تے بال جڑے ویلے تیرا جا جوے بال کو دے کے وکری اینا اپنے اکھیں کو ٹھڈا کر اینا مطلب ہے بال پیو ماں دے اکھیں دی ٹھنڈا کھونن بال جا گئے اللہ ہونے کیا بنسی تے دنیا کو کیا جواب دے سا اللہ دے بال چاہ کے بھری کچاری اچھ لگی وانج اگر لوگ تیرے تے اعتراض کرن فاشارت الیہ حضرت عیسیٰ تے اپنے بال دو اشارہ چا کریں اگو اسا جانو سادا کم جانے تے تائیں کوئی جواب نہیں دیونا جی اسا تے کو بال دیون تے قادر ہیں تیری عزت بچاون تے بھی قادر ہیں اے سادا کم میں حضرت مریم تحملہو بال چاہتی ودیے اتت بہا قومہا اپنی قوم دے سامنے آ گئی ہے سارے آکھن لگن ماں کان ابو کے مرا سوئن لوگ ہی میں تبصرہ چا کریں تے حقائق دا پتہ کہنی ہوگا میں عزت داغدار کرنے لوگاں کو پتہ ہی کہنا اے معاملہ کیا ہے اصل آکھن لگن تیرا ابا بھی چنگا جوانا تیری اماں بھی چنگی آئی تے کو کیا تھی گئے ہارون دی بھین خیر تہے کیا چاہ کے آئی ساکویں امید کہنا آئی آکھن لگی ہے میں کو کشے دا پتہ کہنے ایہو وقت دیکھن کے پہلے پہلے میں مر ونیا چنگا تو ساگر پوچھنے تہیں بال کے پوچھو جو کہ لو ہے انہیں کہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیا بلا کیویں علا سکدے سجے جائے بال بھی علیہ دے راندن اللہ دے سجے جائے بال کہنی علیہ دے راندے لیکن جیڑا کوئی سادہ فرما بردار ہوئے اساں دی عزت بچاون خاطر سجے جائے بالیں کو بھی زبان دے دے راندے اچھی آنکھ سارے آنکھوں ایک واری سبحان اللہ اساں سجے جائے بالیں کو بھی زبان دے انہیں کہ خیر تہے اے بال یہ دیکھو اللہ دے زبان دی عیسیٰ علیہ السلام علامن پہ اچھا یہ دیکھو ایک قرآن میں بند کر دیتے چلو مکا دیتی سے گا اللہ چاہوے ہاں حضرت مریم دی صفائی چونکہ ایتھا اماں دی عزت دا مسئلہ ہاں اللہ نے پتر دی زبان کھلوا کے کائنات آلیں کو دشے حلالی تے قدردان پتر او ہونن جڑے اپنی اماں دی عزت دا دفاع کرن او کی ہاں پترے جڑا ماں دی عزت دے حق کے جنا بولے او کی ہاں بالے جڑا اپنی اماں دا دفاع نہیں کر سکدا جڑا اپنی اماں دے آپ گلے کرے قوم گلے پہ کریں دیئے اللہ کے ایسا ہوں دے اپنے پتر کو زبان دیتی ہے آکے دی وہ بکواس نہ کرو انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں میں کو اللہ نے نبی بناون دا وعدہ کیتے میں کو اللہ نے وصیت کیتی ہے میں نماز پڑھاں زکاة نے ہاں میں کو اللہ نے وصیت کیتی ہے میں ساری زندگی اماں نال نیکی کراں میں عیسیٰ میں اللہ دا بندہ ہاں بس اون دا علاوہ ہاں لوگ حق بکے کہ یار واقعہ نیک خاندان ہے اللہ دے جڑے ویلے عورتاں نیک ہومن تے ول عظمتاں اساں عطا کر دیں گوائیں اساں لینے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کرا کے اللہ نے اپنی قدرت بھی دکھائی تے حضرت مریم دی پاک دامنی اللہ دے ایویں نیک بنو ول ساجاں رحمتاں دیکھو ایویں نیک بنو عبادت گزار بنو وت ساجاں عظمتاں دیکھو مردیں دے نال نال عورتیں دا عبادت گار ہونا بھی ضروری ہے مردیں دے نال نال عورتیں دا پاک دامن ہونا بھی ضروری ہے اگر ساجاں گھر دیاں بیبیاں بی بی مریم چا پڑھن سورۃ النساء چا پڑھن آل عمران چا پڑھن آل عمران دیاں نیکیاں چا پڑھن تے انشاءاللہ سارے گھریں چی انقلاب آوے سی اللہ تو دعا اللہ مردی توفیق بخشے سننا قبول فرما سناونا قبول فرما بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو فوت ہوگا انہوں نے مغفرت فرما یا اللہ سارے گناہ میں کو معاف فرما جڑے ناجائز کہے دے چن رہایاں فرما یا اللہ مولانا وقاص شیخ صاحب دی والدہ سمیت میرے والد محترم سمیت جنہ جنہ دے والدین بھیڑی بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے ان دنیا تو چلے گئے سب دی آخرت آسان فرما جڑے علماء کرام تشریف گھنن یا اللہ جنہ نے بیان کیتن یا جنہ نے نہیں کیتے سب دی تشریف آوری کو قبول فرما یا اللہ جڑے جڑے مہمانان گرامی سامعین سامعات تشریف گھنن اللہ سب دا آمن قبول فرما یا اللہ نیک ارادے پورے فرما یا اللہ سارے گناہ کو معاف فرما سنیا سنایا قبول فرما اللہ ہی وسطی تے اپنی رحمت فرما جڑے جھگڑے کے بچا حیا والی ایمان والی غیرت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ مظلومیں دی مدد فرما حرمین شریفین دی حفاظت فرما فلسطینیں دی مدد فرما یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ
خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔